اب المیہ کیا ہے میں بتاؤں آپ کو. دوست کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ہے اس کا کمپیریزن آپ کریں. مجھے کافی کالز آئی، فون کالز آئی لوگوں کی کہ کچھ کمپنی سے کہ ان کا کمپیریزن کریں، وہ تو کام کر رہے ہیں، ان ایس سی سی پی ان کو اجازت دیتی ہے، لیکن پھر ہمیں کیوں نہیں دیتی؟ میرے بھائی ایک ذہن میں نہ بات رکھیے گا، جب آپ کمپیریزن کرتے ہیں نا تو ہمیشہ مارکیٹنگ میں نا ایک لفظ ہوتا ہے، کمپیریزن ہوتا ہے ایپل ٹو ایپل. آپ جب سروسز کی بات کرتے ہیں تو سروسز کا جو کمپیریزن ہے وہ کسی چورن بیچنے والے سے یا پھکی بیچنے والے سے یا کوئی کاسمیٹک کی پروڈکٹ بیچنے والے سے نہیں ہو سکتا. نمبر ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹنگ کے ایک دوسرے اصول کو ذہن میں رکھیے گا. ہمیشہ جو سروسز ہوتی ہیں اس کو پروڈکٹ کہتے ہیں. اب بہت سارے مارکیٹ میں آج کل چورن پھکی بیچنے والے ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو ورگلا رہے ہیں، جو لوگوں کو غلط انفارمیشن دے رہے ہیں کہ بھئی ہم تو یہ کاسمیٹک کا پروڈکٹ ہے، یہ پھکی ہے، یہ چورن ہے، یہ فلانی چیز ہے، تو یہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایس سی سی پی میں ہمارے اوپر ایس سی سی پی ہاتھ نہیں ڈال سکتی. یہ آپ کو غلط بات بتا رہے ہیں، وہ کنسپٹ آپ کو غلط دے رہے ہیں. میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست مثال دیتا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں جو انشورنس کو جانتے ہوں گے، اور کچھ لوگوں نے انشورنس کروا بھی رکھی ہوگی. جب انشورنس کا نمائندہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ آپ کو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے سروسز دیں گے. یعنی خدا نہ خواستہ جس بندے نے انشورنس کروائی ہے اگر وہ اس دنیا میں نہ رہا تو پھر یہ سروسز دیں گے. ایسے ہے نا، وہ کچھ اٹھا کے آپ کو پھکی یا چورن اٹھا کے تم دے رہا ہوتا. یہی ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے. اب وہ تو ایس سی سی پی ان کو تو اجازت دے رہی ہے کہ آپ پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں لوگوں سے. پھر سوال یہ آتا ہے کہ ہمیں کیوں نہیں اجازت دے رہی ایس سی سی پی؟ یہ بہت ویلڈ کوشچن ہے. دیکھیں، ایس ای سی پی ہمیں اس لیے اجازت نہیں دے رہی کیونکہ انہوں نے جا کے کنونس کیا ہے انشورنس والوں نے. جبکہ ہمارے 104 کمپنیز ہیں، ان کی یہ جرت نہیں ہوئی، ان کا حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ جا کے ایس سی سی پی کو یا گورنمنٹ کے کسی نمائندے کو بتائیں کہ بھائی اس میں بھی یہ نیٹ ورک مارکیٹنگ ہے اور کوئی گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، عوام کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے، یہ سروسز ہم بھی دے سکتے ہیں. اگر راجہ ریاض صاحب جیسے کچھ 3 4 یا 5 پاکستان میں لوگ نکل آئے نا جو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں اس طرح بات کر سکیں، بلیم بھی پھر تو ہم آگے کمپیریزن کر رہے ہوں گے نا کہ یہ سروسز دے رہا ہے، اس کی سروسز میں اور ہماری سروسز میں کیا فرق کیا ہے. ابھی اس پہ ڈیٹیل میں بات جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اب آپ کو کنسپٹ کلیئر ہو گیا کہ وہ ایس سی سی پہ ان کو کیوں اجازت دے رہی ہے اور ہمیں کیوں نہیں اجازت دی ابھی تک. دوسری بات یہ ہے کہ ایک المیہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. آج تو دل کے دکڑے بھی ہیں، وہ بھی ساتھ بتا رہا ہوں نا. ایک المیہ آپ کو بتا رہا ہوں. جو میرے بھائی فیصل آباد سے ہیں یا قریب قریب کے علاقوں سے ہیں، وہ میری اس بات کو ایگری کریں گے کہ آدھے سے زیادہ انڈسٹریز فیصل آباد کی ہیں جو بنگلہ دیش میں جا چکی ہیں. کیوں جا چکی ہیں؟ کیونکہ بنگلہ دیش میں ان کو سروسز دی جا رہی ہیں، بنگلہ دیش میں ان کو پروٹیکشن دی جا رہی ہے، ان کو لاز میں لے کے آ رہے ہیں. ہمارے ملک میں کوئی قانون ہی نہیں ہے، نہ ہمارے ملک میں کوئی پروٹیکشن ان کو دے رہا ہے، اور ہمارا ملک اس کا فائدہ نہیں لے رہا. اسی طریقے سے کئی ایسی نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنیز ہیں جو کہ انڈیا سے آپریٹ ہو رہی ہیں، بنگلہ دیش سے آپریٹ ہو رہی ہیں، دبئی سے آپریٹ ہو رہی ہیں اور دوسرے ملکوں سے ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان سے نہیں ہو رہی. نقصان کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کا پیسہ دوسرے ملکوں میں جا رہا ہے اور وہیں سے لوگوں کو تھوڑا سا پرافٹ مل رہا ہے. او بھائی، ایک بندہ سیف الرحمان خان نیازی صاحب پاکستان میں بیٹھ کے باہر کا سرمایہ پاکستان میں لے کر آ رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ آؤ یار یہیں پہ نیٹ ورک مارکیٹنگ کرو، یہیں پہ گورنمنٹ کو بینیفٹ دیتے ہیں، یہیں پہ گورنمنٹ کو ٹیکسز دیتے ہیں، یہیں غریب کی زندگی کو بہتر کرتے ہیں، یہیں یتیموں کی، بیواؤں کی، معذوروں کی زندگی کو بہتر کرتے ہیں. تو اس کو آخر میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم فراڈ کا کیس بنا کے، یعنی اس خدمت کو فراڈ کا کیس بنا کے ہم اس کو نیب کی کسٹڈی میں دے دیتے ہیں. کیونکہ یہ المیہ نہیں ہے. یہ کیوں المیہ ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ لوگ کما کما کے کھانے کے عادی ہو چکے ہیں اور وہ ڈیلی بیس پہ پوچھتے ہیں میرا پرافٹ کب آئے گا، میرا بونس کب آئے گا. یہ تو میرا ڈیلی پرافٹ آتا تھا، آج تو نہیں آ رہا. کیوں نہیں آ رہا؟ اسی وجہ سے نہیں آ رہا کہ ایک بڑا، ایک سربراہ وہ آپ کے لیے کوشش کر رہا ہے، دن رات محنت کر رہا ہے، وہ کرتے کراتے وہ جا کے ان نائب کی کسٹڈی میں جا کے بیٹھا اور نادان دوستوں نے آج تک قانون سازی کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولا. تو یہی المیہ ہے بھائی. بات یہ ہے کہ ہم نے
اب دیکھیں وقت تو گزر جاتا ہے، ختم ہو گیا وقت، پاسٹ از پاسٹ، ماضی چلا گیا، اس کا ریفرنس دے کے ہم مستقبل کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم نے راجہ ریاض صاحب کی قیادت میں میرا ہمیشہ میری بات کرنے کا نا ون پوائنٹ ایجنڈا ہوتا ہے، میں ادھر ادھر کی بات نہیں مارتا، میری عادت ہے، سیدھا سادہ بتاؤں بندہ ہوں اور سیدھی سادھی بات ہی کرتا ہوں۔ ہم نے راجہ ریاض صاحب کی قیادت میں ون پوائنٹ ایجنڈے پہ کام کرنا ہے، قانون سازی کے لیے کام کرنا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح راجہ ریاض صاحب ہمیں گائیڈ لائن دیتے جا رہے ہیں، ہم نے اسی گائیڈ لائن کو فالو کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم نے بہت جلدی اس کی قانون سازی کروا کے رہنی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو اسی سپرٹ کا مظاہرہ کرنا پڑے گا جو 6 اور 7 تاریخ کو کیا ہے۔ جو لوگ گھروں سے نہیں نکلے، جو لوگ گھروں میں بیٹھے رہے، تو میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ اس دفعہ بالکل گھر بار چھوڑ دینے ہیں، اور ہم نے اپنے مستقبل کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے، اپنے بچوں کی روزی کے لیے ہم نے نکلنا ہے۔ میرے بھائی، آج کا دور جو ہے وہ بندوق سے جنگ کرنے کا دور نہیں ہے، آج کا دور جو ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ ان رہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صاف ستھرے کپڑے پہن کے، پلے کارڈ لے کے وہاں پہ کھڑے ہو جانا ہے، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا نخواستہ کسی سے لڑائی تھوڑی کرنی ہے آپ نے۔ تو آپ لوگ ذہنی طور پہ تیار رہیں، جو آپ کو روک رہے ہیں، وہ خود گھروں سے نہیں نکل رہے، انہیں آپ اگنور کر دیں۔ پہلے بھی تو اگنور ہی کر رہے تھے نا، آپ کا فون نہیں اٹھاتے تھے، آپ کے میسج کا جواب نہیں دیتے تھے، تو آپ کیا کر لیتے تھے؟ اگنور ہی کر لیتے تھے، اب اگنور کر لیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میری وائس تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، میں معذرت چاہوں گا آپ سے، اور یہ صرف آپ لوگوں کے لیے کی ہے۔ انشاءاللہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سروسز میں فرق کیا ہوتا ہے، میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔